صدیق سب سے روشن ستارہ ہے۔ اور پھر سنیے گا، نبی پاک نے یہ بھی فرمایا، آج بھی دیکھو تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جتنے قریب نبی پاک کے روضہ پاک میں جگہ ملی ہے قبر مبارک کی، اتنی قریب جگہ کسی اور کو نہیں۔ حضرت عمر فاروق کی قبر منور بھی اس سے پیچھے ہے۔ تو ایک دن رحمت کائنات نے فرمایا کہ میرے صحابہ تم بڑے خوش ہو، قدرتی نبی پاک کے دائیں طرف ابو بکر صدیق اور بائیں طرف عمر فاروق، اکثر ایسے ہوتا تھا۔ تو آپ نے صحابہ دیکھ کے خوش ہوئے، تو آپ نے فرمایا کل قیامت والے دن میں سب سے پہلے انا اول من تنشق القبر عنہ، سب سے پہلے میری قبر مبارک کو کھولا جائے گا، ثم ابا بکر ثم عمر، پھر ابو بکر کی قبر کو کھولا جائے گا، پھر عمر کی قبر کو کھولا۔ تو وہاں بھی آپ نے کس کا نام لیا؟ ایک آخری حدیث سناتا جاؤں حضرت ابو بکر صدیق سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی افضلیت پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خواب سنایا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب وہی ہوتا ہے۔ یہ بالکل آخری میں حدیث سنا کے اجازت چاہوں گا۔ کیا ہوتا ہے؟ چونکہ آپ کا یہاں اس ماحول میں اتنی بات سن لینا یہ بھی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے ہم سے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی سن رہے ہیں اور صحابہ بھی، آپ اپنا خواب ذکر فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت کے 8 دروازے دکھائے۔ کتنے؟ 8۔ اور معراج کے موقع پر تو بالمشافہ آپ نے جنت کا دروازہ دیکھا۔ جبرائیل امین کہتے ہیں یہ جنت کا دروازہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کے رسول کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا، میں جنت کا دروازہ دیکھ لیتا۔ تو رحمت کائنات نے فرمایا ابو بکر تو پہلا سب سے پہلے میری امت میں جنت میں جائے گا، سبحان اللہ، تو سب سے پہلے جنت میں جائے گا، نمبر جو پہلا ہے۔ اب وہ جو حدیث میں سنا رہا تھا، فرمایا جنت کے 8 دروازے، یاد کر لو کتنے دروازے ہیں؟ 8۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں اور جنت کے 8۔ معلوم ہوا کہ رب کی رحمت زیادہ ہے۔ حدیث بھی آج ہم نے مشکات شریف میں پڑھی ہے کہ ان رحمتی غالبت غضبی سابقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب سے آگے نکل گئی۔ اللہ ہمارے ساتھ اپنی رحمت والا معاملہ، رحمت سے بیڑے پار ہوں گے میرے بھائی۔ ہم کچھ نہیں ہیں، اللہ ہمارا خالق ہے، قادر مطلق ہے۔ اس نے اگر قبول کر لیا ہمارے اعمال جو ٹوٹے پھوٹے ہیں، بس رحمت کر دے گا تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8۔ ایک دروازے کا نام ہے باب الصلاۃ، اس میں وہ داخل ہوں گے جو نماز کثرت سے، یعنی کہ نماز والا غلبہ ہے ان میں۔ سمجھ آئی نا؟ 5 وقت تو نماز فرض ہے، وہ تو پڑھنی ہے، نوافل بھی پڑھتے ہیں۔ پھر باب الزکوٰۃ ہے، باب الحج ہے، باب الجہاد ہے، باب الریان ہے، باب الذکر ہے۔ اور وہ دروازے اس طرح نہیں جس طرح یہ آپ کے کارخانے کا دروازہ ہے، وہ دروازے اتنے ہیں، فرمایا ایک چوکھٹ سے لے کے دوسری چوکھٹ تک 40 سال لگتے ہیں۔ بولو کتنے سال؟ 40 سال۔ اور فرمایا مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ میں مجھ محمد کی جان ہے، وہ 8 دروازے جنتیوں سے اس طرح کھچا کھچ بھرے ہوئے ہیں کہ جگہ تنگ پڑ گئی۔ اللہ ہمیں بھی کسی دروازے سے، ہم گناہ گاروں کا بھی داخلہ نصیب فرمائے، آمین۔ ہمارے والدین کا، ہمارے اولادوں کا ہے جی، ہمارے بہن بھائیوں کا، سب کے لیے دعا کرے، توجہ کریں۔ فرمایا اتنے میں میرا ایک امتی آیا، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت پر یہ میں آخری حدیث آپ کو سنا رہا ہوں۔ دلائل تو بڑے ہیں لیکن تھوڑا سا ایک میں نے اشارہ ہی دینا تھا۔ حضرت نبی پاک نے فرمایا میرا ایک امتی آیا تو جنت کے 8 دروازے اس کو بلانے لگے۔ سبحان اللہ، جنت کے، یہ حدیث پاک سے پڑھ رہا ہوں، جنت کے 8 دروازے۔ گویا کہ جانا تو بندے نے ایک دروازے سے ہے، تو بندے کے لیے بڑا فخر ہے کہ جنت کے دروازے سے جائے۔ بولتے نہیں؟ بے شک۔ یہاں لوگوں نے ایک بہشتی دروازہ بنایا ہوا، اللہ کے بندو یہ تمہارے بنانے سے کیسے بنے گا؟ وہ جو بہشتی دروازہ ہے نا، وہ جو جنت کا دروازہ ہے، وہ تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستک دینی ہے۔ فرمایا
سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اللہ مجھے یہ اجازت دیں گے کہ جنت کا دروازہ آپ کھٹکھٹائیں تو دربان پوچھے گا کون ہے، من دکل باب، حدیث سے پڑھ رہا ہوں، تو آپ جواب دیں گے آنا محمد الرسول اللہ، تو دربان کہے گا مجھے بھی رب نے کہا تھا کہ یہ جنت کا دروازہ ہے، یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ کھولنا ہے، کسی اور کے کہنے پہ جنت کا دروازہ نہیں کھولنا۔ وہ بہشتی دروازہ ہے جو نبی پاک نے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ دروازہ آپ نے کھلوانا ہے۔ یہاں لوگوں نے اپنی طرف سے چیزیں بنائی ہوئی ہیں، اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ ہم کسی پہ ہٹ زچ نہیں کرتے، لیکن یاد رکھیں ہمارا ایمان ہے کہ جنت کا جو دروازہ ہے وہ آمنہ کے لال نے کھلوانا۔ سمجھ آ گئی نا؟ فرمایا اس کو جنت کے 8 دروازے بلانے لگے۔ کتنا اعلیٰ امتی ہے، کتنا اعلیٰ صحابی ہے کہ گویا کہ جنت کے دروازے فخر کر رہے ہیں کہ اس کے پاؤں ادھر لگے۔ یہ اتنی فضیلت والا ہے کہ جنت کے دروازے فخر کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق جب آپ نے سنا لیا تو چونکہ صحابہ میں موجود تھے تو کہنے لگے اللہ کے رسول، جانا تو بندے نے ایک دروازے سے، یہ کون خوش قسمت ہے جس کو جنت کے 8 دروازے بلائیں گے؟ تو رحمت کائنات نے فرمایا ابو بکر مجھے رب کی رحمت سے امید ہے وہ تو ہی ہوگا جس کو جنت کے 8 دروازے بلائیں گے۔ سبحان اللہ۔ بس اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، دعا فرمائے بجلی بھی آ جائے، اللہ ہماری حاضری بھی قبول فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا الہ العالمین ہماری سختی معاف فرما، ہماری جملہ پریشانیاں دور فرما، ہمارے رزق حلال میں برکات نصیب فرما۔ جتنے حاضرین بالخصوص مجھ سمیت یہاں موجود ہیں ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، اسی سال قبول فرما۔ اے اللہ پاک اپنی رحمت، برکات، مغفرت، کامیابی، آسانی، رزق حلال کے دروازے ہمارے اوپر کھول دے میرے مولا۔ اللہ ہماری جملہ پریشانیاں دور فرما۔ اللہ پاک جتنے ایمان والے دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، اللہ ہمیں بھی معاف فرما۔ آخر میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو محتاجی سے بچا، اپنے ہی محتاج رکھ، اور مرتے دم تک دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور الہ العالمین ہمارے رزق حلال میں برکات نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر